السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل اللہم، کہہ دیجئے اللہ جو ہے مالک الملک، وہ مالک الملک ہے، تمام جہانوں کی جو سلطنتیں ہیں، جو اختیارات ہے، جو حکومت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ کل کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو تل ملک کا من تشاء، پھر وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت یا اختیار، یعنی اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، یعنی جو سلطنت جب چاہے جس کو چاہے دے دے، اور جب چاہے جس سے چاہے لے لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت چاہتا ہے جس کو دے دیتا ہے۔ بیدک الخیر، یہ تمام خیریں جو ہیں، جو بلائیاں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہاں یہ کل خیر و خوبی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز، یعنی جو خیر ہے یا شر ہے، اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے انسان اپنے لیے ایک چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، شر ہے، خیر نہیں ہے، تو وہ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں انسان اس کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے اچھی ہیں، بہتر ہے، اور اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز جو ہے ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ شے جو ہے وہ اچھی نہ ہو، بہتر نہ ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قدیر، یقیناً ہر چیز کی جو قدرت ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے قدرت میں، ہر ملکیت میں ہر چیز اس کے ہے۔ تو یہاں یہ جو خطاب فرمایا جا رہا ہے عام طور پر یہ سب لوگوں کے لیے، لیکن اس میں خاص طور پر اہل کتاب اور یہود و نصارہ جو ہیں اور مشرکین مکہ، جہاں وہ مسلمان اس وقت تھے، وہ سب شامل ہیں۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو یہود ہیں، جو کفار ہیں، تو وہ یہ عام طور پہ یہ تاریخ میں ہے کہ جب جنگ خندق کا جو واقعہ پیش آیا تو مسلمان جو خندق کھود رہے تھے، تو یہ اہل مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مذاق کرتے، یہ دیکھیے جی، یہ مسلمانوں کا حال دیکھو کہ اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ اسلحہ ہے، لیکن یہ خواب جو ہے کیسر و کسریٰ کی بادشاہت کے دیکھ رہے ہیں، اس پہ قبضہ کرنے کے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کی عقل دیکھیے، ان کی سمجھ دیکھیے، تو اس طرح یہ مذاق مسلمانوں کا اڑاتے۔ تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ خبردار ہو جاؤ کہ تمام سلطنتوں کا مالک اللہ ہے۔ وہ جب چاہے جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جب چاہے جس کو دے دے۔ تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے جنگ بدر میں،
اور دوسری غزوات میں، اور پھر فتح مکہ جب ہوا، تو یہ ساری مثال دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ قلیل ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اور فتح جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رات کو دن میں سے نکالتا ہے، تولج اللیل فی النہار، دن کو رات سے نکالتا ہے، یا وتخرج الحی من وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو، یعنی دن کو رات سے اور رات کو دن سے، رات آنے کے بعد دن لے آتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ دن ہی رہے یا رات ہی رہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھیں کہ سردیوں کی راتیں لمبی اور گرمیوں کے دن لمبے، سردیوں کی راتیں جو ہے لمبی اور گرمیوں کے دن لمبے، اور اسی طرح اس کے اپوزٹ گرمیوں کے دن لمبے اور سردیوں کے دن چھوٹے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ فرماتے ہیں کون چلا رہا ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور خبردار دیکھ لو تم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں انڈے کی مثال دی جاتی ہے کہ انڈا بظاہر بند ہے، وہ مردہ کی شکل میں ہے، اس کے باہر کوئی وہ سانس لینے کا یا کوئی زندگی کا وہ نہیں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ مرغی کو نکال دیتا ہے، اور پھر مرغی سے پھر انڈا نکالتا ہے، یعنی مردے کو زندہ، زندہ سے مردہ، اور مردہ کو زندہ کو۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دے دیتا ہے۔ یعنی یہ رزق کا زیادہ ہونا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ جو آدمی اگر یہ سوچے کہ اس کے پاس زیادہ رزق ہے تو وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہوگا، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ تو نافرمان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دے۔ دیکھیں وہی آدمی جو سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے خلاف جو ہے وہ چلاتا ہے، لیکن اللہ اسے رزق دیتے ہیں۔ تو اس طرح تاریخ میں یہ واقعات آتے ہیں کہ بعض انبیاء کرام نے اس طرح جو اللہ کے منکر تھے ان کو کھانا نہیں کھانے دیا، یا ان کو کھانا سے منع کر دیا، یا دعوت کی تو انہوں نے کھلایا نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی سرزنش کر دی کہ تم ایک دن، اب تجھے پتہ چلا ہے کہ منکر ہے، اللہ کو نہیں جانتا، تجھے نہیں، تیرے اوپر ایمان نہیں لاتا، اور تم نے کھانا نہیں دیا، تو میں تو ازل سے جانتا، میں نے اسے پیدا کیا ہے، اور کتنے سال ہو گئے ہیں میں اس کو کھلا بھی رہا ہوں پلا، باوجود اس کے یہ میری نافرمانیاں کیے جا رہا ہے۔ تو یہ سامنے بات ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کامیابی کی کوئی دلیل ہے کہ انسان جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے واجبہ وہ فلاں آدمی جو ہے یار بڑے، وہ تو بڑا جو ہے کامیاب ہے یار، بڑا محنتی ہے، اس نے یہ کچھ کر لیا، کر رہے ہیں کوٹھیاں، اس کا کاروبار، یار وہ بڑی بات ہے یار، وہ اس کے بڑے وارے نیارے، یار وارے نیارے نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ الجھیں گے، جتنا زیادہ دنیا داری میں، اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر ضرورت، یعنی روزمرہ کی زندگی اس کی چل رہی ہے، کھانا پینا اور اس کا جو ضروریات ہے وہ درمیانے درجے کی پوری ہو رہی ہیں، اور پھر وہ انسان جو ہے اپنے سب سارے کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے پر صابر ہے، شاکر ہے، قناعت کر رہا ہے، جو اس پہ اللہ نے دیا اس کا شکر کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اصل تو کامیاب انسان یہ ہے۔ لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ جو لوگ کار کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، جن کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل یہی نہیں ہے، کامیابی کی دلیل تقویٰ ہے، عاجزی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، نبی پاک کی اطاعت ہے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس اس سے بچائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم نے لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا موقع نہیں ملنا کہ ہم دوبارہ کوئی اعمال کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پورا دین میں داخل کر دے، اور ہماری زندگیوں کو اپنے حکم کے مطابق اور نبی پاک کے اسوہ حسنہ کے مطابق اب بنانے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔